الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ما جاء فی منع الزکاة زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، حتیٰ کہ وہ اس کی گردن میں توق بن کر لپٹ جائے گا۔ اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید سے اس کی تائید میں یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ عن قریب قیامت کے دن انہیں ان کی کنجوسی کی چیز کے کوک میں کوک ڈالے جائیں گے۔ معزز سامعین، آپ نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1784 اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ امام صاحب نے عنوان یہاں پر قائم کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی سزا۔ جو بندہ یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہے۔ پیچھے آپ نے سنا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، تو اب کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی سزا کیا ہے۔ یاد رکھیں، جیسا کہ پچھلے درس کے اندر بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مال جب نصاب کو پہنچ جائے گا اس کے اندر سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، اس شخص نے اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا بیان فرمائی ہے، اور یہ سزا کب ہے؟ جہنم میں داخل ہونے سے قبل کی سزا ہے۔ ابھی بندہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوا، یہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے اس کو سزا دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما من احد، کوئی شخص بھی نہیں ہے، لا یؤدی زکاۃ اموالہ، کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، الا مثل لہ یوم القیامت، لیکن قیامت والے دن اس مال کو اللہ رب العالمین کس کی شکل دیں گے؟ گنجے سانپ کی شکل۔ گنجے سانپ کی شکل کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ گنجا سانپ انتہائی زہریلا سانپ ہوتا ہے جس کا سر سفید ہو۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو شخص شریعت اسلامیہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی اس کو سزا مل جائے، نہیں تو پھر آخرت کے اندر اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر کس در سے دلیل پیش کی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 آپ علیہ السلام نے پیش کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بخیلی کر دی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، گویا کہ ہم نے اپنے لیے بہتر کر لیا، بل ہوا شر لہم، اللہ فرماتے ہیں وہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو بخیلی کی ہوگی وہ سارا مال ان کو کیا نام ہے، گنجے سانپ کی شکل کے اندر توق بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا ان کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر قرآن سے دلیل پیش کی، تو ہمارے لیے بھی یہاں پر کیا درس ہے کہ جہاں پر ہم کوئی مسئلہ بیان کریں اور اگر وہاں پر قرآن مجید کی کوئی آیت موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، اس مسئلے کے مطابق قرآن پیش کریں، اس مسئلے کے مطابق حدیث ہم پیش کر دیں تاکہ اپنی بات کے اندر ہم مضبوطی لا سکیں۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ حدیث رسول کے ذریعے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ قرآن مجید کی آیات بھی پڑھا کرتے تھے، احادیث مبارکہ بھی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ عرب تھے صحابہ کرام تو ترجمے کی ضرورت نہیں۔ آج کیا ہے؟ ہمیں ترجمے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر اس کا ترجمہ بھی کیا جائے، حدیث پڑھی جائے اس کا ترجمہ بھی کیا جائے۔ صرف بزرگوں کی حکایات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن و حدیث کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔
اگلی حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائے 1785۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹوں، بکریوں یا گایوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے یہ جانور قیامت کے دن انتہائی بڑے اور موٹے ہو کر آئیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو جانور تھے یہ انتہائی بڑے اللہ تعالیٰ ان کو قد و قامت دیں گے اور بہت موٹے اللہ رب العالمین ان کو کر دیں گے، جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کتنے موٹے ہوں گے۔ تو یعنی انتہائی وزنی اور انتہائی بڑے اللہ رب العالمین ان کو کر دیں گے۔ وہ اسے سینگوں سے ماریں گے۔ کس سے ماریں گے؟ سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب آخری جانور گزر چکیں گے تو پہلے گزر جانے والے دوبارہ آ جائیں گے، اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ سخت سزا سنا دی گئی ہے اس شخص کی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا جو بیان کی، ابھی بندے کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، محشر کے میدان کے اندر کھڑا ہے اور یہ سزا اس کو مل رہی ہے گنجے سانپ کی شکل کے اندر۔ جانور ہیں تو جانور اس کو سینگے مار رہے ہیں، جانور اس کو روند رہے ہیں اور مسلسل روندتے چلے جائیں گے، اور اس دن کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ شخص اسی طرح اس سزا کے اندر وہ موجود رہے گا۔ اور اسی طرح پھر آگے روایت ہے 1786، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اونٹ جن کا حق ادا نہیں کیا گیا، پیچھے کس کی؟ اونٹ، گائے، بکریاں، ان کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر کس کا تذکرہ آ رہا ہے؟ اب الگ الگ۔ وہ اونٹ جن کا حق ادا نہیں کیا گیا قیامت کے دن آئیں گے، اپنے مالک کو پاؤں سے روندیں گے۔ گائیں اور بکریاں آئیں گی، وہ بھی اپنے مالکوں کو سموں سے روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ اور خزانہ جو یعنی سونا اور چاندی ہے، یہ گنجا سانپ بن کر آ جائے گا۔ وہ قیامت کو جب اپنے مالک سے ملے گا تو مالک اس سے 2 دفعہ بھاگے گا۔ یہ مال آئے گا اور وہ بھاگے گا اس سے۔ آج ہم پیچھے مال کے بھاگ رہے ہیں نا، قیامت والے دن انسان بھاگے گا اس سے۔ پھر وہ سانپ سامنے سے آئے گا تو مالک پھر بھاگے گا اور کہے گا تو کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ کہے گا انا کنزو کا، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ اس سے بچنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ کرے گا تو وہ اس ہاتھ کو اپنے منہ میں لے لے گا۔ یہاں پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان فرما دی اور ہر ایک چیز کو واضح کر دیا کہ اگر سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کی سزا، چاندی کی نہیں دیتے اس کی سزا، اونٹ ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے سزا، گایوں کی نہیں دے رہے اس کی سزا، بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دے رہے اس کی سزا۔ الغرض جو بھی انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، اگر وہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر رہا، تو قیامت والے دن، ابھی اس کا فیصلہ جنت یا جہنم کا بعد میں ہونا ہے، اس سے پہلے وہ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے مالوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، رب العالمین کے راستے میں اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔